اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کرتے ہی بناتے ہی کسی نہ کسی کام پہ لگا دیا۔ کام کی نوعیت اور کام کی شکلیں مختلف ہیں، لیکن ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے جو بنی تو ہو، موجود تو ہو، اس کو وجود تو اللہ نے دیا ہو، لیکن اس کو کام پہ نہ لگایا ہو، ایسا نہیں۔ جیسے کہا گیا نا کہ نہیں ہے نکمی کوئی چیز زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ ایک چیز کو بھی بے فائدہ اللہ نے نہیں پیدا کیا۔ بے جان مخلوقات کو تو ایسے کام پہ لگایا ہے کہ یوں ہی بنی ہیں، کام 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 کام، چل رہی ہیں چل رہی ہیں چل رہی ہیں چل رہی ہیں۔ میری آپ کی طرح وہ کام کرنے سے تھکتی نہیں ہے۔ سورج کب سے کام کر رہا ہے، آج تک اس نے اپنی تھکاوٹ کا اظہار مجھ سے آپ سے تو کیا ہی نہیں، اللہ کی ذات سے بھی نہیں کیا کہ اللہ جی میں تو تھک گیا ہوں، لاکھ سال اتنی مدت سے تو نے پیدا کیا ہے اور اتنی مدت سے مجھے کام پہ لگا دیا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا والشمس تجری لمستقر لہا۔ سورج متعین راستوں کے اوپر چل رہا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند بھی اپنی منزلیں طے کر رہا ہے۔ لگے ہوئے ہیں سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، زمین بھی، آسمان بھی، ہوا بھی، فضا بھی، خلا بھی، ساری کی ساری مخلوق اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ یہ تو بے جان مخلوق ہیں۔ ان کے علاوہ ایک جاندار مخلوق ہے، وہ بھی کام پہ لگائی، وہ بھی نہیں تھکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی جاندار مخلوق بنایا، لیکن اتنا لمبا کام کرنے کے باوجود آج تک کوئی فرشتہ تھکا نہیں ہے۔ میں اور آپ تو 10 منٹ کا سجدہ کریں گے تو کہیں گے یار تھک گئے ہیں، سجدہ اتنا لمبا ہو گیا۔ آدھے پونے گھنٹے کے قیام میں تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے مجھے اور آپ کو۔ ان فرشتوں کی طاقت اور قوت کا عالم کیا ہوگا کہ جو جب سے بنے ہیں قیام میں جو ہے ابھی قیام میں ہے، قیامت تک قیام میں رہے گا۔ سجدے میں جو ہے ابھی سجدے میں ہے، قیامت تک سجدے میں رہے گا۔ رکوع میں جو ہے ابھی رکوع میں ہے، قیامت تک رکوع میں رہے گا۔ عرش کے ساتھ جو چمٹا ہوا ہے ابھی چمٹا ہوا ہے، قیامت تک چمٹا رہے گا۔ جبرائیل امین 1000 مرتبہ انبیاء کے پاس عرش الہی کے قریب سے وحی لے کر زمین تک، زمین سے آسمانوں کی طرف، آسمانوں سے زمین کی طرف، زمین سے آسمانوں کی طرف۔ ایک دفعہ اللہ سے نہیں کہا کہ اللہ جی میں تو بڑا تھک گیا ہوں۔ 1,24,000 40,000 انبیاء کے پاس بار بار آنا اور جانا۔ نہیں تھکتے فرشتے، نہیں تھکتے پہاڑ، نہیں تھکتی زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، بے جان مخلوق۔ مگر جاندار مخلوق جب کام کرتی ہے، محنت کرتی ہے تو فطری طور پہ تھک جاتی، تھکاوٹ محسوس کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے عمل کو اس کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے، اس کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے انبیاء کے معصوم جسم اور وجود کے ساتھ ایسے جوڑ دیا تاکہ تا قیامت کوئی انسان کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ محنت کرنا، مشقت کرنا، کام کرنا کوئی عار کی بات ہے، کوئی عیب کی بات ہے، کوئی کمتری کی بات ہے۔ نہیں، دین کہتا ہے یہ عار کی بات نہیں، کمتری کی بات نہیں، یہ عیب کی بات نہیں، یہ عظمت کی بات ہے، رفت کی بات ہے، بلندی کی بات ہے، اور سب سے بڑی بات یہ اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ۔ محنت کرنا، کام کرنا،
مشقت کرنا، یہ عظمت کی علامت ہے۔ آخرت کے درجات تو بلند ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن دنیا میں بھی جتنی آپ چاروں طرف نظر دوڑا کے دیکھیں کہ بڑی سے بڑی بلڈنگز، بڑی سے بڑی عمارتیں، بہترین مارکیٹیں، پر رونق بازار، ہری بھری کھیتیاں، سرسبز و شاداب باغات، یہ ساری کی ساری کائنات کی نارنگیاں اور خوبصورتیاں اور سرسبزی اور شادابی اور جتنی رونق آپ کو نظر آتی ہے، اس رونق کے پیچھے، اس خوبصورتی کے پیچھے، اس حرکت کے پیچھے، اس ہلچل کے پیچھے، اس پہیے کے رواں دواں ہونے کے پیچھے کسی نہ کسی انسان کی محنت کا ہاتھ نظر آتا ہے، محنت کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ یہ کون سا محنت کا ہاتھ ہے جس ہاتھ کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب نے اس ہاتھ کو اپنے لبوں سے چوما ہے؟ ہم سمجھتے ہیں نا کہ حجر اسود کو چومنا کتنی بڑی سعادت ہے، اللہ کی کتاب قرآن حکیم کو بھی ہم چوم لیتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی، ان کے مبارک اور معصوم ہاتھوں کو بھی صحابہ کرام چوما کرتے تھے، لیکن اس انسان کی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کا کیا عالم ہوگا کہ وہ مبارک ہستی کے جن کے ہاتھوں کو چومنے کے لیے یا ہاتھوں سے ٹچ کرنے کے لیے یا مس کرنے کے لیے یا مصافحہ کرنے کے لیے یا سلام کرنے کے لیے صحابہ مچھلی کی طرح تڑپتے تھے اور لپکتے تھے، اس ہستی کے مبارک ہاتھ جس انسان کو پاس بلا کر اس سے مصافحہ کر کے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایسے اس کو مس کر کے پھر پوچھیں بھی یہ کیوں کھردرے ہو گئے، یہ کیوں سخت ہو گئے، احساس یہ کیوں سخت ہو گئے؟ فرمایا اللہ کے نبی سارا دن ہتھوڑا چلاتا ہوں، پھر ان ہاتھوں کو حضور نے ایسے چوما ہے جیسے حاجی حجر اسود کو چومتا، حجر اسود کو چومتا ہے، ایسے چوما، ایسے بوسہ دیا، اور پھر بوسہ دینے کے بعد جو بات فرمائی وہ کیا فرمائی؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول ایسے ہاتھوں سے محبت کرتے، یہ وہ ہاتھ ہیں کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا۔ اتنی عظمت کام کی، محنت کی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مختصر اور خوبصورت عمل سے پوری نسل انسانی کو سمجھائی، پوری نسل انسانی کو سمجھائی کہ محنت کرنے والا کتنا عظیم ہوتا ہے، کتنا عظیم ہوتا ہے۔